والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 مارچ بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے والدین کی خدمت سے دنیا میں کیا کیا ملتا ہے۔ اس کی تقریباً یہ 8ویں قسط ہے، غلطی پیشی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، میرا خیال ہے کہ 8ویں قسط ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اور سلسلہ چل رہا ہے امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل امام بخاری پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے ادب المفرد، اس کی شرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 31 سے شروع کر رہا ہوں، اور باب بکاء الوالدین، والدین کا رونا، بولیے والدین کا یہ باب ہے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد بن سلمہ عن زیاد بن مخراق عن تیسلہ انہ سمع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول بکاء الوالدین من عقوق والکبائر۔ حضرت تیسلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے خود سنا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بکاء الوالدین، والدین کا رونا، اور رونا کس وجہ سے؟ من العقوقی، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بولیے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے والدین کا رونا، والکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بولیے جی یہ کبیرہ۔ اولاد کبھی کا ایسی حرکت کرتی ہے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اس پر وہ رو پڑتے ہیں۔ مثال، بیٹے کا والدین کے مقابلے میں بیوی کو اونچا کرنا، والدین کو نیچا کرنا، یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال والدین اگر رو پڑیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگلا باب ہے باب دعوت الوالدین، والدین کی دعا کا بیان، بولو جی والدین کی۔ حدثنا معاذ بن فضالۃ قال حدثنا ہشام عن یحییٰ هو ابن ابی کثیر عن ابی جعفر انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ یقول، کیا کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ 3 شخصوں کی دعائیں ایسی ہیں جو فوراً قبول، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی شک۔ نمبر 1 دعوت المظلومی، مظلوم کی دعا، بولیے مظلوم کی سیدنا معاذ بن جبل کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا گورنر بنا کر، تو کافی ساری نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک ہی نصیحت یہ تھی ایاک ودعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ادھر یہ کہتا جاتا ہے ادھر قبول ہوتا جاتا ہے۔ تو پہلی آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا میں کوئی قبولیت میں کوئی شک ہے، اور دوسرا ہے جی ودعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ فوری قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ بے وطن ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، تو کمزوروں کی اور مساکین کی دعا اللہ بڑی جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسری ہے جی ودعوت الوالد علی الولد، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، بولو جی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اور جب حق میں قبول ہوتی ہے تو پھر مان لو کہ مخالفت میں بھی قبول ہوتی ہے۔ والدین کو ستاتے ہیں تو بددعا نکلتی ہے، وہ بھی قبول، اور اگر والدین کو خوش رکھا جائے تو خوشی میں وہ جو دعا کرتے ہیں بولو بھائی وہ بھی قبول ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لو جی اگلی حدیث بڑی کمال کی ہے۔ ویسے تو ایک حدیث میں یہ بھی آ رہا ہے نا کہ والدین کی جو خدمت کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے بند کر دیتا ہے، اور جو والدین کو ستاتا ہے دنیا میں اللہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے اور جنت کے بند کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث سنیے، حدیث نمبر 33۔ حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا محمد بن اسحاق عن یزید بن عبد اللہ بن قسیط عن محمد بن شرحبیل اخی بنی عبد الداری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، اب اللہ کرے آپ کی اولادیں بھی سن لیتی نا، کیوں جی، جب آپ نے ان کو سنانا ہی نہیں اور پھر آ جا کے اسی سننا ہے تو جنہوں نے سنان دی لوڑ ہے انہوں نے سننا تو پھر فرق ہی پینا ہے جی۔ اسی تو پہلے ہی ماں باپ کے درجے تے ہیں نا، سننا تو ساڑیاں اولاداں نو چاہیے ہے جنہ دی دوڑا سریے پھسے پے نے، انہوں نے تسی لیاندے نہیں ہو، ماشاءاللہ سکون نال ستے پے نے جناب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تکلم مولود من الناس فی مہد، کہ ماں کی گود میں کسی نے کلام نہیں کیا الا عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کلام ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کلام شروع کر دیا۔ ایک تو یہ ہو گیا نا، ویسے تو میں آپ کو 5 پورے کروں گا پر آپ پہلے حضرت عیسیٰ کو سمجھ لیں، اس حدیث میں صرف 2 کا ذکر ہے۔ اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصاحب جریج، اور صاحب جریج نے ان کے سامنے ایک بچے نے جو بالکل ابھی پیدا ہی ہوا تھا اس کے سامنے بھی اس نے کلام کیا۔ تو قیل یا نبی اللہ، صحابہ کہنے لگے یا نبی اللہ، پڑھیے نا صلی اللہ وما صاحب جریج نے، یہ صاحب جریج کون ہے، ان کا کیا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے بچے نے کلام کیا؟ تو قال، آپ نے فرمایا جریجن کان رجلا، وہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، راہبن، بڑا ہی عبادت گزار تھا، اور وہ عبادت کہاں کرتا تھا؟ فرمایا فی صومعۃ لہو، اس نے ایک اپنا نا صومعہ بنایا ہوا تھا۔ صومعہ کہتے ہیں وہ جو چھتیروں کے اوپر نہیں کھڑا کرتے جس کو، باسوں کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہو؟ چھپڑ قسم دا وہ ایک انہوں نے اپنا عبادت گاہ بنائی ہوئی سی، اور اندر تھلے نا لکڑی دے ستون لگے ہوئے سن، ہن سمجھ آ گیا تمہیں؟ صومعہ انہوں عربی چ کہندے نے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اوپر تھا نا تھوڑا سا لکڑوں کے، تو نیچے وکان رعیہ بقرن، اس کے نیچے ایک چرواہا بکریاں چرواتا تھا، الا اسفلا صومعتی، وہ نیچے تھا اس کے اور بکریاں چراتا تھا۔ وکانت امرات، اس کے پاس ایک عورت آتی تھی، من اہل القریۃ، جو بستی کی تھی، اور یہ دونوں مل کے بدکاری کرتے تھے، اوپر وہ عبادت کر رہا ہے، نیچے یہ بدکاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تختلف الی الراعی، وہ وہاں وہ جو بکریوں کا چرواہ تھا وہاں بیٹھا کرتا تھا اور یہ کام کرتا تھا۔ اوپر ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کون؟ حضرت صاحب جریج۔ فاتت امہ، باہر ان کی ماں آ گئی، یومن، ایک دن آ گئی، فقالت، اس نے کہا یا جریج، اے جریج، تو وہ یصلی، وہ اس وقت کہاں تھے؟ بھائی سارے بولو، نماز میں تھے جناب۔ تو فقال فی نفسی، جب ماں نے بلایا تو یہ اندر اندر کہنے لگا وہو یصلی، ہائے میں تو نماز میں ہوں۔ تو کہنے لگا ای وصلاتی، اب میں کیا کروں، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے۔ تو فرعی ان یوسر صلاتہ، اس نے نماز جاری رکھی، اس نے نماز کو چھوڑا۔ ثم صرخت بہ الثانیہ، ماں نے پھر بلایا، آواز دی یا جریج، فقال فی نفسہ، اس نے اپنے اندر کہا امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے۔ فرعی ان یوسر صلاتہ، اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ فلما لم یجبہا، اور ماں کو کوئی جواب نہیں دیا، اس نے تیسری مرتبہ پھر بلایا، دوسری مرتبہ بھی ایسا، تیسری مرتبہ بھی ایسا۔
تو پھر جب وہ تیسری مرتبہ نہ بولے اور اپنی نماز جاری رکھی تو ماں کے دل سے ذرا آہ نکل گئی. قالت، اس نے کہا لا امتک اللہ یا جریج حتی تنظر فی وجہ الموسمات، تو اللہ کرے اس وقت تک نہ مرے جب تک گندی عورتوں کا سامنا نہ کر لے، بدکار عورتوں کا. بس وہ کہہ کے چلی گئی. ثم انصرفت، وہ تو چلی گئی. یہ جو نیچے عاشق مشوق کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس عورت کو ہو گیا حمل اور بچہ پیدا ہو گیا، چونکہ اس کا خامد نہیں تھا. بولو تو صحیح، اس کا خامد تو لوگوں نے پکڑا اور اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے. فَأُوتِيَ الْمَلِكُ، اس کو لے گئے بادشاہ کے پاس. بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ، جب اس عورت نے بچہ جنا تو فقال، بادشاہ نے کہا ممن، یہ کس کا ہے؟ قالت، تو وہ کہنے لگی من جریج، یہ صاحب جریج کا ہے. بولو یہ کس کا بچہ ہے؟ معاذ اللہ یہ جریج کا ہے. تو قال، وہ بادشاہ کہنے لگا اصاحب الصومع، وہ جو صومع میں عبادت کرتے ہیں اس کا بچہ ہے؟ تو قالت نعم، کہنے لگی ہاں ہاں بالکل اس کا ہے. تو قال، اس کو آیا غصہ، اس نے کہا اہدموا صومع، اپنے پولیس سے کہا جاؤ اس کا وہ چھپرا گرا دو، ڈھارا گرا دو، اس کی عبادت کا گرا دو. واتونی بہ، وہ اور اس کو میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ. فضربوا صومعتہ بالفؤوس، یہ گئے اور انہوں نے وہ جو کدالیں ہوتی ہیں جس سے وہ گراتے شراتے نہیں ہیں، اس سے سارا وہ اس کا وہ صومعہ گرا دیا، اس کا ڈھارا عبادت گاہ کو گرا دیا. بالفؤوس حتی وقعت فجعلوا یدہ الی عنقی بحبل، اور رسیوں سے اس کے ہاتھ یوں گردن پر باندھ کے. یہ تسی بیٹھے ہو واقعی سن رہے ہو یا ستے پہ ہو؟ ماشاءاللہ تے کوئی ہوں ہنگارا تو دیو. انہوں نے ہاتھ رسیوں سے باندھ کر گردن کے ساتھ گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے آئے. اب جب یہ بادشاہ کے پاس حضرت صاحب پہنچے تو سمن طلق بھی اس کے پاس آ گئے. فمر بھی علی الموسمات، جب یہ اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں نا تو راستے میں کچھ وہ 2 نمبر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی دھندے والی، وہ ساری بیٹھی ہوئی تھی. تو فرآہن، ان کو حضرت جریج نے دیکھا تو فتبسم، ایسے ہاتھ باندھے ہوئے اور گرفتاری میں مسکرا پڑے. بولو گرفتاری میں ان کی وہ بھی دیکھ رہی تھی، اور وہ ہن ینظرن الیہ فی الناس، جو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے وہ بھی سارے ہو جائے تماشا تو پھر سارے ہی دیکھتے ہیں نا. ان کو جی اللہ والے گرفتار ہو کے جا رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں. خیر فقال الملک، پہنچے بادشاہ کے پاس. ما تزعم هذه، بادشاہ نے کہا یہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو قال، حضرت نے فرمایا ما تزعم، آپ ہی بتائیں یہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے تو کوئی پتا. تو قال، بادشاہ نے کہا تزعم ان ولدها منک، یہ کہتی ہے کہ یہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے یہ تیرا ہے، تجھ سے پیدا ہوا ہے. قال، تو حضرت نے اس عورت سے پوچھا انتی تزعمین، کیا تم میرے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے؟ قالت نعم، اس نے کہا تیرا ہی ہے. تو قال این ھذا الصغیر، آپ نے فرمایا کدھر ہے وہ بچہ؟ یہ سب کو مخاطب ہونے کے لیے کہا، حالانکہ پتہ تو تھا کہ گود میں ہے، پر کہا بھی ذرا سب کی آنکھیں ادھر لگ جائیں. تو قالوا ھذا ھو فی حجرھا، تو وہ انہوں نے کہا یہ اس کی گود میں ہی تو ہے. فاقبل علیہ، تو آپ نے اس بچے کو دیکھا. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پہلے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھی اور پھر اس بچے کو بلایا. اور ایک ہے کہ ویسے ہی گرفتاری میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. فاقبل علیہ، آپ نے اس کو بچے کو دیکھا. فقال، اور اس بچے سے فرمایا من ابوک، بتا تیرا باپ کون ہے، بتا تیرا باپ. یہ ہے ولیوں کی کرامت، یہ نبی نہیں ہے، ولی ہے، ولی یہ ان کی شان ہے. ولی اپنی کرنی پر آئے تو پھر بہت کچھ کر جاتے ہیں. ہاں جی. تو فرمایا فقال من ابوک، بتا تیرا باپ کون ہے. قال، تو وہ بچہ ایسے بولا جیسے مرد بولتے ہیں. انہوں نے کہا راعی البقرہ،
رائی البقرہ، وہ جو بکریاں چراتا ہے، رائی البقری، بکریاں کو چرواہا، وہ میرا ابا ہے، آپ میرے ابے، آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ بے قصور ہے، اس نے معافی مانگی، اور معافی مانگ کر قال الملک، بادشاہ کہنے لگا انا جعلو صومعتک من ذہب، اگر آپ آرڈر کریں تو میں آپ کا صومع، وہ چھپر سونے کا بنا دیتا ہوں۔ کون ہے یار؟ سبحان اللہ۔ وہ شکر کرو بھی پاکستانی نہیں سڑنی تو انہیں کہنا سی جی بسم اللہ کرو، بسم اللہ کرو۔ اگر مولوی صاحب ہوتے تھے انہیں کہنا سی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو حضرت نے کہا قال لا، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ قال من فدۃ، اس نے کہا جی میں چاندی کا بنوا دوں؟ تو قال اللہ سانو بھی یہ بادشاہ دے نہ کہو آمین۔ ساڈے والے نو ایک ہی فکر ہے بھی مدرسے تے مسجداں کتے بند ہو جان۔ تو قال اللہ، اور فرمایا بھائی مجھے ایسا چاندی کا بھی۔ تو قال، بادشاہ کہنے لگا فما نجعلھا، پھر میں کیا کون سا بناؤں؟ تو قال، حضرت جریج نے فرمایا ردوہا کما کانت، جیسے وہ پہلا تھا ویسے ہی بنا دو۔ بولو جیسے پہلا تھا ویسے ہی، ہاں جی، وہ ان کا حق بنتا تھا، وہ بنا دو جیسا کرایہ تھا۔ تو قال فما الذی تبسمت، تو بادشاہ کہنے لگا وہ تو بن جائے گا، پر آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ وہ 2 نمبر عورتوں کو دیکھ کے ہنسے کیوں تھے، مسکرائے کیوں تھے، جبکہ آپ تو گرفتار تھے؟ تو قال، حضرت نے فرمایا امرن عرفتہ، میں نے پہچان لیا تھا ان کو کہ یہ عورتیں شریف ہیں، پر ادرکتنی دعوت امی، اس وقت مجھے میری ماں کی بد دعا یاد آئی، اور پھر میں مسکرا پڑا۔ ثم اخبرہم، اور پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری ماں نے مجھے بلایا تو میں آ نہیں سکا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کا شرعی مسئلہ بھی سمجھ لو۔ اگر بچہ بیٹا ہے فرض نماز میں، بولو کس میں ہے، اور ماں باپ بلائیں اور بڑا کوئی تکلیف شدید ہو، بڑا کوئی ایمرجنسی کا مسئلہ ہو، تو یہ فرض بھی توڑ سکتا ہے۔ بولو بھائی، یہ ماں باپ کے بلانے پر فرض نماز بھی۔ اب دوسری صورت آ گئی کہ معاملہ کوئی اہم ہے، ویسے بلا رہی ہے تو یہ فرض نماز پہلے پوری کرے۔ بولو فرض نماز پہلے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نفلی عبادت کر رہا ہے، نفلوں میں ہے، سنتوں میں ہے، اور ماں باپ بلا رہے ہیں، تو لازم ہے کہ اگر کوئی بہت اہم مسئلہ ہے تو نفل بھی توڑ دے۔ بولیے نفل بھی، اور اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہے۔ اور اگر ان کو شدید مسئلہ، پر ان کو پتہ بھی نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ سمجھو غور سے، شدید ضرورت بھی، پر ان کو یہ بھی علم نہیں کہ یہ نماز ہے، تو وہ بار بار بلا رہے ہیں، تو پھر بھی یہ نفلی عبادت توڑ کے چلا جائے۔ بولو پھر بھی نفلی عبادت توڑ کے چلا جائے اور نفل دوبارہ پڑھے۔ یہ ماں باپ کی عظمت ہے۔ تیسری صورت ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا نفل پڑھ رہا ہے اور ان کو کوئی خاص ضروری مسئلہ نہیں۔ ہوں آج کل دے ابے نے پان منگانا ہوئے تو پھر تے نفل توڑنے جائز ہے، یہ آ کے سگٹا دی ڈبی لے آ تو پھر بھی جائز ہے۔ ہاں، پھر گناہ ان پر ہے کہ انہوں نے بلایا کیوں۔ اب اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ایک بچے تو حضرت عیسیٰ ہو گئے، دوسرا یہ صاحب جریج والا بچہ ہو گیا، اور تیسرا بچہ جس نے اپنی ماں کی گود میں بولا، تو حضرت عبداللہ بن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ایک ہے، اور میں آپ کو اس کے علاوہ بھی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ تیسرا وہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور پیچھے زلیخا بھی، اللہ کی مدد جناب ایسی تھی کہ دروازے خود بخود کھلتے جا رہے تھے، پر جب وہ 7واں اور آخری کھلا تو سامنے خامد کھڑا تھا۔ بولو، اب اس کو دیکھتے ہی زلیخا نے پینترا، اب سارے بولو بھائی، ہاں کیا بات ہے جناب۔ اس نے کہا او یہ تو میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے، میں عزت بچا رہی ہوں، اور یہ کیا تم لے کر آئے ہو؟ اس کو پالا پوسا کھلایا پلایا اور آج یہ مجھ پہ ہی عاشق ہوا ہے، حالانکہ عاشق خود تھی اور عزت پہ حملہ کرنے والے بھی خود ہی تھی۔ بس عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہوتا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا تو فشاہد شاہد من اہلیہا، پنگوڑے میں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا،
وہ ان کی نکرانی کا بچہ تھا، تو وہ اندر سے ہی بول پڑا، حالانکہ وہ دودھ پیتا تھا، اس کی بولنے والی عمر ہے، کیونکہ وہ تو بھکا بکا رہ گیا بادشاہ، اور منظر بھی بڑا خوفناک تھا۔ تو اس نے کہا بادشاہ جلد بازی نہ کر، دیکھ لے یہ پیچھے ہے، یوسف آگے ہے، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر یہ سچی اور یوسف کا قصور ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر قمیص بھی پیچھے ہے، تیری بیوی بھی، پھر حضرت یوسف سچے اور یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چلو یہ تھا تیسرا بچہ، بولو جی یہ تھا تیسرا بچہ، تین ہو گیا نا۔ اب میں آپ کو چوتھا بچہ بتانے لگا ہوں، وہ تھا فرعون کی خزانچی کی بیوی مسلمان ہو گئی، فرعون کے خزانچی کی بیوی مسلمان ہو گئی، اور ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی تو اس نے کہا بسم اللہ، کیا کہا؟ تو فرعون کی بیٹی چونک اٹھی، کہنے لگی میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی اللہ ہے، کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا تیرے باپ کی کیا اوقات ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، اور وہ تیرے باپ کا بھی ہے، تیری ماں کا بھی ہے، تیرا بھی ہے، اور میرا بھی اللہ، سب کا اللہ ہے۔ بس پھر بات تو کھل گئی، اس نے مارا تھپڑ نکرانی کو، اور فرعون کو جا کے سارا واقعہ بتا دیا۔ فرعون نے اس کو بڑی سزائیں دی، اس کے میخیں گاڑی ہاتھوں میں، پاؤں میں، جسم پہ بڑے ظلم کیے، اور آخر میں اس نے کہا کہ اگر تو نہیں مجھے رب مانتی تو یہ جو تیرا دودھ پیتا بچہ ہے نا، اس کو میں آگ میں پھینکنے لگا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ کڑواہے میں پھینکنے لگا ہوں، ایک روایت میں ہے کہ 3 بچے اس کے پھینک دیے، یہ چوتھا اور آخری اور چھوٹا بچہ تھا۔ جب اس کو پھینکنے لگا فرعون، تو اس کی چیخ تو نکلی، آہ نکلی، دل ہل گیا۔ جب بچے کو پھینکا تو بچہ پھر تیل میں جلتے ہوئے بولا کہ اماں دل ہار نہ جائیں، کہیں بات اس کی نہ ماننا، پکی رہ، یہ اندر اوپر سے آگ ہے، اندر حضرت ابراہیم والا گلزار ہے۔ تو یہ بچہ بولا، ماں اور پکی ہو گئی۔ اچھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس نے ماں کو بھی جلا دیا، ہڈیاں، ماں نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب کی ہڈیاں کٹھیاں دفن کرنا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے تو خوشبو کے حلے اٹھے، بیت المقدس کا ہی واقعہ نا مسلم۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا جی یہ فرعون کی بیٹی کی نکرانی اور اس کے بچے شہیدوں کا اللہ تعالیٰ ان کے جسم کی خوشبو آپ کو سنگا رہا ہے۔ کتنے بچے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ آئیے 5واں بچہ، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5واں بچہ کون ہے؟ وہ ایک کافر بادشاہ تھا جس کے پاس ایک کاہن تھا۔ کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے جس کو میں اپنا علم سکھا دوں۔ کاہن کہتے ہیں نا جادوگر کو، کس کو کہتے ہیں جی؟ جادوگر کو۔ تو انہوں نے ایک لڑکا تجویز کیا، وہ لڑکا اس کاہن کے پاس جاتا تھا، پر راستے میں ایک راہب عیسائی پادری رہتا تھا۔ اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی حق دین تھا، وہی اسلام تھا۔ تو یہ راہب سے لڑکا ملا اور مسلمان ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے امت میں شامل ہو گیا۔ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ بلا کر دیا ہے اور خلق خدا ساری پریشان ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، لڑکے نے، توجہ کرنا، اور پتھر اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک طرف میرا استاد ہے جادوگر اور ایک طرف راہب ہے عیسائی، اگر عیسائی کا مذہب سچا ہے تو شیر کو اسی پتھر سے ہلاک کر دے، اور اگر راہب سچا ہے تو پھر شیر کھڑا رہے۔ اس نے مارا پتھر اور وہ ہلکا سا لگا اور شیر مر گیا۔ بولو شیر مر گیا۔ تو یہ اب وہ جناب مشہوری ہو گئی کہ بھئی یہ لڑکا جو کہتا ہے وہ، تو ایک نبینہ آ گیا، اس نے کہا یار میری آنکھیں ہی ٹھیک کر دے۔ تو اس نے کہا یا اللہ، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے تو اس کو آنکھیں عطا فرما دے۔ اب جناب وہ مسلمان ہو گیا اور وہ اندھا بھی۔ تو بادشاہ کو خبر ملی، اس نے کہا وہ نبینے کو بھی گرفتار کرو
اور اس لڑکے کو بھی گرفتار کرو اور راہب کو بھی گرفتار کرو. اس نے وہ نبینے کو بھی قتل کرایا اور عیسائی راہب کو بھی قتل کرایا، اور لڑکے کے بارے میں کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کے اوپر سے گرا دو. عجیب بات ہے کہ جب یہ لے کر گئے اور لڑکے کو پھینکنے لگے تو بجائے لڑکے کے وہ خود سارے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے. بولو، خود سارے نیچے گر کر. اور لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا. پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو سمندر میں غرق کر دو. بولو، سمندر میں. اب وہ جو غرق کرنے گئے تو اس نے ان کو پھینکنا تھا، وہ سارے خود گر گئے، سب ڈوب گئے، اور یہ پھر بادشاہ کے سامنے آ گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے کیسے ماروں؟ اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں تو مجھے کیسے مار. ایک تو ساری اپنی لوگوں کو باہر نکال، سڑکوں پہ کھڑا کر، مجھے کر درمیان میں، اور مجھے تیر مار اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، پھر میں مروں گا. اگر تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو میں بھی. ایسا ہی ہوا. اس نے جناب وہ سب کو جمع کیا کہ دیکھو بھائی میں اس کو مارنے لگا ہوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مارا تیر. تو لڑکا تو شہید ہو گیا، پر وہ جتنی مخلوق آئی تھی وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی نہ پہاڑ سے مرا نہ سمندر میں گرا، یہ تو بسم اللہ سے مرا ہے، لہذا وہی مذہب سچا ہے جو اس بچے کا تھا. تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے ایک خندق بنوائی اور اس میں آگ جلائی اور کہا کہ جناب میں ایک ایک کر کے تم سب کو ڈالوں گا آگ میں، جو کلمہ چھوڑتا جائے گا وہ بچے گا، اور جو حضرت عیسیٰ کے دین پر رہا وہ بچ سکتا. چنانچہ یہ لوگوں کو پھینکتا جا رہا ہے اور لوگ گرتے جا رہے ہیں. ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا، جب اس کو آگ میں گرانے لگے تو یہ ماں کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو وہ چھوٹا بچہ بھی بول پڑا امی جان صبر کرو، تو بھی حق پر ہے میں بھی حق پر ہوں، اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے گا. تو پھر اس ماں نے صبر کیا. تو یہ 5واں بچہ ہے جو ماں کی گود میں بولا. ویسے تو بعض فقہا نے 11 تک لکھے ہیں، بعض نے 12 بھی لکھے ہیں. اب میں آپ کو سارے نہیں سنا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے. سب ذرا ایک بار پھر اونچی آواز سے کہو آمین. آخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.